ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں گے کہ ہم نے کلام مقدس میں سے گناہ کے بارے میں جانا کہ گناہ کیا ہے، اور ہم نے اس بات کو پہلے یوحنا کے انجیل میں ہم اس بات کو پہلے یوحنا کا خط جو ہے اس میں اس بات کو ہم نے جانا کہ گناہ شرع کی مخالفت ہے، یعنی کہ خدا نے جو شریعت دی اس کے خلاف جو کام ہم کریں وہ گناہ ہے۔ پھر ہم نے اس بات کو جانا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اور مجھے اور آپ کو اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر کے گناہوں سے ہمیں آزاد کیا، ہمیں آزادی دی، ہمیں پاک اور صاف کیا، ہمیں نیا بنایا، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اور کلام میں لکھا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ گناہ کرتا نہیں رہتا۔ اور اس کے بارے میں ہم یوحنا کے خط اس کے دوسرے باب میں اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ اے بچوں، اے عزیزوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ گناہ نہ کرو، اگر کوئی گناہ کرے تو تمہارے پاس خداوند یسوع مسیح راست باز موجود ہے جو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، جس کے خون کے وسیلہ سے، کفارے کے وسیلے سے تمہارے گناہ دھل گئے۔ اس بات کو ہم نے جانا کہ خدا نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اور آج ہم اس حوالے کی طرف جاتے ہیں جس میں خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ اس نے ہماری زندگی میں پورا کیا ہے کہ توبہ کرو۔ وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ہر ایک شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بپتسمہ میں نجات پائے، نئی زندگی حاصل کرے، نئے سرے سے پیدا ہو، آسمان کی بادشاہ میں وہ داخل ہو، ہمیشہ کی زندگی وہ پا کر ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ اپنا وقت اور اپنی زندگی بسر کرے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ پھر خداوند یسوع مسیح نے ہم نے دیکھا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میری باتیں سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کے کلام پر یقین کرتا ہے، میرے کلام کو سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، وہ سزا سے چھٹ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے، وہ سزا سے چھٹ گیا ہے، وہ اس گناہ سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اب اس کا موت پر کوئی اختیار نہیں ہے، موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ موت جو ہے جس کے بارے میں ہم نے جانا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس گناہ کے باعث یہ موت اس دنیا میں آئی۔ آج ہم اس موت کا حشر نشر دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اس کے گناہ کے ڈنگ کو، جس کے باعث موت دنیا میں آئی، اس گناہ کے ڈنگ کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر نکال باہر پھینکا، اور وہی پچھلا دشمن جو ازل سے انسانوں کے اوپر یہ موت بادشاہی کر رہی تھی، اس موت کو خداوند یسوع مسیح نے نیست اور نابود کر دیا۔
ہم اس موت کے حشر و نشر کو دیکھیں گے. آج دنیا کے اندر موت کا خوف جو ہے بہت تڑبڑاتا نظر آتا ہے. ہر ایک ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ خوف اور ڈر ہے موت کا. لیکن یہ موت جس کا مزہ ہر ایک شخص کو چکھنا ہے، جسے اس جسمانی بدن سے جو ہے یہ خیمہ، جسمانی بدن کا جو ہے یہ خیمہ ڈھایا جائے گا، اور ہم اس جو مسافی کے وقت میں خیمہ دوزی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ خیمہ جب ڈھایا جائے گا تو ہم منتقل ہو کر آسمانی مقاموں میں داخل ہوں گے. یہ ہاتھ کا جو بنایا ہوا ہے جو گھر ہے یہ گرایا جائے گا. جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں یہ خیمہ کیا ہے؟ گرایا جائے گا. اور پھر ہم اس گھر میں جائیں گے جو ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے، جسے خداوند نے میرے اور آپ کے لیے وہ گھر بنایا ہے. اس نے خود فرمایا کہ میں جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب میں آؤں گا تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. آج ہم اس بات کو دیکھیں گے، موت کا حشر، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کی آمد کو ہمیں لینے کے لیے تیار ہے. ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 35ویں آیت میں اس موت کا کیا حشر کیا. 35 اور 36 آیت کو ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو بنی نوع انسان کا اصلی دشمن موت تھا، جو پچھلا دشمن موت ہے، اور اس کو خداوند یسوع مسیح نے نیست اور نابود کر دیا ہے. جی پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی دوسرا کرنتھیوں 15 باب، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 35 ہے. اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا. 15 باب 35 ہے. اگر یہ پڑھوں کہ فی الوقت مسیح مردوں جی 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 20 آئے، 20 ہے. ہاں جی. لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. جب آدمی کے سبب سے کیا آئی؟ موت آئی، اور آدمی کے ہی سبب سے مردوں کی قیامت آئی. پھر ہم اس آیت کو دیکھیں. لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. جو سو گئے ہیں ان میں کیا ہوا ہے؟ پہلا پھل ہوا ہے. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور آدمی کے سبب سے ہی مردوں کی قیامت. اور یہی بات ہے کہ ہم مسیح قیامت پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. قیامت کا مطلب ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنا. قیامت کا کیا مطلب ہے؟ مردوں میں سے جی اٹھنا. اور جب خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے تو آدمی میں کیا ہوئے؟ پہلا پھل ٹھہرے. اور دنیا میں کوئی ابھی تک مردوں میں سے جی نہیں اٹھا. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خدام جو ہے انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے. آمین، ہاللویا. اسی طرح 15 آیت پڑھیں اسی کی. بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اسے مسیح نے جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا. اگر بالغرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی جی نہیں اٹھا.
اگر مرتد نہیں جی اٹھے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور خداوند یسوع مسیح بھی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آمین، ہاللویا. اگر یہ حوالہ دیکھیں کہ پہلا دشمن جو ہے وہ موت ہے، اس کو نیست اور نابود کیا. یہ 35 میں ہے، اس کو آپ دیکھیں ذرا کریں گے. اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی. کس پر فتح پائی؟ موت پر فتح پائی. وہ جو پچھلا دشمن ہے اس کو خداوند یسوع مسیح نے کیا کر دیا؟ نیست اور نابود کر دیا. اور یہ اصلی دشمن ہے. 26 ہے جی. سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. جو سب سے پچھلا دشمن ہے جو نیست کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ موت ہے. ہاں جی آگے پڑھیں. کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا. خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا ہے. ہاں جی. مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا. ہاں جی. اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو. تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو. سب کچھ ہو. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اس پچھلے دشمن کو کیا کیا؟ نیست اور نابود کیا. اور وہ پچھلا دشمن کون ہے؟ موت ہے. اب موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جب کلام کے مقدس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم خداوند یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں. وہ زندگی کی روٹی ہے. اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھ میں سے کھاتا ہے وہ اب تک زندہ رہتا ہے اور موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. کہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. اگر وہ مر بھی جائے تو میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یہ زندگی کی روٹی ہے. یہ زندگی کی روٹی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کی روٹی کا مطلب تو ایک تو ہم اشارہ بانی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو زندگی کی روٹی کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے، جو ہم چھٹے باب میں ہم پڑھتے ہیں یوحنا رسول کے انجیل اس کے چھٹے باب میں، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کی روٹی کو ہم حاصل کریں. موسیٰ نے تو آسمان سے تم کو کھانے کے لیے کیا دیا؟ من دیا، لیکن وہ باپ دادا سے کھائے اور مر گئے. موت ان پر کیا آ گئی؟ غالب آ گئی. لیکن جو میں زندگی کی روٹی ہوں، جو مجھ میں سکھائے گا، یعنی کہ جو مجھ پر ایمان رکھے گا، جو مجھ پر کیا رکھے گا؟ ایمان لائے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یعنی کہ وہ کبھی مرے گا نہیں. یہ جو جسمانی موت ہے یہ انتقال ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہے. جو کہ مسیحی یہ لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز کیا کر گئے ہیں؟ انتقال کر گئے. یہ لفظ مسیحوں کے لیے ہے. انتقال کر جانا، منتقل ہو جانا، اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا. یعنی کہ وہ مرتا نہیں ہے بلکہ اس کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ منتقل ہو جاتی ہے. خاک میں کیا ہو جاتا ہے؟ لوٹ جاتا ہے. کیونکہ یہ جسم خاک سے بنایا گیا ہے، مٹی سے بنایا ہے. مٹی کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتی ہے اور یہ روح جو ہے وہ جہاں سے آتی ہے وہاں واپس باپ کے پاس لوٹ جاتی ہے. یہ ہے انتقال، یہ ہے منتقل. جس طرح سے ہم اپنی زمین کو دوسرے شخص کے نام کیا کر دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ انتقال کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں. زمین جو کہ تو وہی کی وہی رہتی ہے، لیکن یہ زمین جو ہے ناموں پر کیا ہوتی رہتی ہے؟
منتقل ہوتی رہتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ زمین چل کر اس کے پاس چلی گئی ہے جہاں وہ رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. زمین اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتی ہے لیکن وہ دوسرے کے نام منتقل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو انسان ہے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے. اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کی راست بازی اس کے ساتھ جاتے ہیں. جو نیکی کرتے ہیں نیکی کے لیے کیا ہوگی, اس کے لیے قیامت ہوگی. جو بدی کرتے ہیں وہ سزا کے لیے اس کے لیے کیا ہوگی, قیامت ہوگی. میری عزیزوں, ہم نیکی کریں گے تو آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. خداوند یسوع مسیح نے اس موت کو کیا کر دیا, نیست اور نابود کر دیا. اب ہمارا انتقال ہوتا ہے. یہ خیمے کا گھر کیا ہوتا ہے, گرایا جاتا ہے. اور پھر ہم کیا ہیں, اس جہان میں کیا ہیں, پردیسی ہیں. ہمارا اصل مقام, اصل وطن کون سا ہے, آسمان ہے. اس آسمان میں ہمیں جانا ہے اور اس آسمان پر جانے کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے. آمین. موت کا حشر جو خداوند نے کیا ہے صلیب کے اوپر, موت کی بادشاہی کو اس نے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. پہلا کرنتیوں 15واں باب اس کی 55-56 آیت دیکھیں جی. 55 میں پڑھی. اے موت تیری فتح کہاں, اے موت تیری فتح کہاں گئی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا جو تو پورے انسان کو ڈستی رہی ہے. خداوند چیلنج کر رہا ہے, اس کو بتا رہا ہے تیرا میں نے خاتمہ کر دیا ہے. پالوس رسول کو یہ آگاہ کیا ہے, موت کی باب بتا دیا ہے. اے موت تیری فتح, تو فتح مند رہی ہے, تو نے فتح کے ساتھ اس بنے ہوئے انسان کے اوپر بادشاہی کی ہے. تیری فتح کو میں نے ختم کر دیا ہے, اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کا رہا. موت کا ڈنگ جو گناہ ہے, اس گناہ کا کفارہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دے کر اس موت کے گناہ کے ڈنگ کو ہمیشہ کے لیے اس کے اندر سے نکال دیا ہے. آمین. یہ جو سانپ ڈستا رہتا تھا, یہ ابلیس جو غالب رہتا تھا, اس کا غلبہ توڑ دیا. اب بنی انسان کو اور ان ایمانداروں کو غالب آنے کے لیے حکم جاری کر دیا. میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی قدرت دیتا ہوں تاکہ ابلیس کی قدرت کو کیا ہو, غالب ہو. کیونکہ یہ باپ نے اپنے بیٹے کو سارا اختیار دے دیا ہے, سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے ہے. موت اور عالم روا کی کنیا ہمارے خداوند یسوع کے پاس ہے. اب موت ہم پر غالب نہیں ہے. یہ انتقال ہے. یہ کیا ہے, یہ ہر ایک کو اس موت کا مزہ چکھتا ہے. یہ انتقال ہے. ہمیں دوسری موت سے خدا نے بچایا ہے. جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, کون سی موت سے ہمیں محفوظ کیا ہے خدا نے, دوسری موت سے. آمین. جی چپل ہے. موت کا ڈنگ گناہ ہے, موت کا ڈنگ گناہ ہے. گناہ کا زور شریعت ہے. گناہ کا زور کیا ہے, شریعت ہے. مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. اور خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. ہم فاتح ہیں, ہمارے باپ کو فتح حاصل کرتے ہیں. موت کی اس تلولاہٹ کو, موت کی اس بات کو جو ہمارے ذہن اور خیال کے اوپر چھائی ہوئی, اس کا خوف, یسوع مسیح نے اس کے گناہ اور اس خوف کو ہمیشہ کے لیے مریا مٹ کر دیا ہے. آمین. نیسا نابود کر دیا ہے. اب مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا دے دی ہے, فتح دے دی ہے. آمین. اب ہم دیکھیں دوسرا پترس اس کا 3 باب اس کی 9 آیت. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا. اس کے سارے وعدے کس کے ساتھ ہیں, ہاں کے ساتھ ہیں.
اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں لکھا گیا ہے، پطرس سے لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو ہمیں جو ہے تیار رہنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ دیکھیں چوتھی آیت میں لوگوں کا رویے کیا تھے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، آمد کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے۔ جب سے باپ دادا سو گیا ہے، میرا باپ دادا پڑدادا چگڑدادا سب مر گئے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ابھی تک نہیں ہے۔ اس کا آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ جیسے کہ ویسے ساری دنیا چل رہی ہے، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، نسلیں بڑھ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی تدفین ہو رہی ہے، سارا نظام ویسے ہے، سورج ویسے روشنی دیتا ہے اور چاند اور ستارے ویسے نکلتے ہیں، دن اور سال ویسے گزرتے جا رہے ہیں، زمین اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ خدا کا وعدہ کہاں گیا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ میں جلد آ رہا ہوں۔ یسوع مسیح نے ایسے ہی کہہ دیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا خیال اور گمان ہے جو گناہ کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے گمان اور خیال اور ان کے دلوں نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے، ابلیس کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے۔ ابلیس اس کو اکساتا ہے ہر قسم کی بدکاری کی طرف، ہر قسم کے گناہ کی طرف، ہر قسم کے گناہ اور نشہ بازی کی طرف، شراب کی طرف اور ہر قسم کی بری علتوں کی طرف کیا اکساتا رہتا ہے؟ ابلیس اکساتا رہتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے کون سا وعدہ، کیسا وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا، ہزاروں سال گزر گئے ہیں وہ تو ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اس کا وعدہ کہاں گیا؟ زمین ویسے ہے، آسمان ویسے ہے، دنیا ویسے ہی چل رہی ہے۔ اور 9 آیت میں خداوند یسوع مسیح پطرس رسول کو فرماتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اے بدکارو، اے گناہ گارو، اے شراب کے نشے میں دھت لوگو، جو تم اپنے دل میں یہ گمان باندھتے ہو کہ دنیا تو ایسی چلی آ رہی ہے، یہ کچھ ہونے کا نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی، یہ زمین برباد نہیں ہوگی، جرا میں فلک پگھلیں گے نہیں، یہ ایسا تو ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو یہ چاہتا ہے، وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اور آپ پر دوسری موت کا اختیار نہ ہو، میرے اور آپ پر دوسری موت کا اختیار نہ ہو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو پہلی قیامت میں شامل ہوتے اور ان پر دوسری موت کا اختیار نہیں۔ میرے اسی سے جہاں پڑھے آگے کیا کہتے ہیں پطرس رسول کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تو حمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں وہ تمہارے بارے میں کیا کرتا ہے؟ تحمل کرتا ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، یہ سر سے نہیں آنا، اور یار جتنی پینی ہے پی لو یار، کل دیکھی جائے گی۔ ہاں آج کا جو ہو رہا ہے آج دیکھو، خداوند یسوع مسیح کا آج کا کام آج کے ساتھ، آج کی فکر، آج کا دن، آج کی فکر خود کرے گا۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہی ہم نے توبہ کرنی ہے، آج ہم نے کیا کرنی ہے؟ توبہ کر، تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس لیے کہ کسی کی ہلاکت، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ نہیں۔ ہلاکت کیا ہے؟ دوسری موت۔ ہلاکت کیا ہے؟ دوسری موت۔ پہلی موت تو ہر ایک نے مرنا ہے، پہلی موت تو ہر ایک نے مرنا ہے۔ یہ جو منتقل انتقال ہے یہ ہر ایک کو پانا ہے، کہ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ دانیال اور ہنوک کے بارے میں بھی لکھا، ہنوک اور ایلیا کے بارے میں بھی لکھا ہوا کہ انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔
رشیبی فینتل الرب فقط من تشی کا تارا. ہج آگے پڑھے دیکھیں. بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. بلکہ چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی چاہت ہے, اس کی خواہش ہے, اس کی تمنا ہے. جو منادی میں کر کے آیا ہوں وہ منادی جاری اور ساری رہے. وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. اس نے کہا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. جو اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا. وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. اس پر سزا کا حکم دے. خدا یہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان جس کو خدا نے مخلوق کیا, پیدا کیا ہے, اس دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں اس کو بھیجا تاکہ وہ میری پرستی, میری عبادت کرے. خدا ان کی ہلاکت نہیں چاہتا. جیسے نوح کے زمانے میں لوگ ہلاک ہو گئے, خدا نہیں چاہتا کہ لوگ آج بھی اسی طرح سے ہلاک ہو جائیں. وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. اور نوح نبی بھی 120 سال تک منادی توبہ کی کرتا رہا. اور نوح کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ کیا بنائے, کشتی بنائے. اور 120 سال تک وہ منادی کرتا رہا. خدا بھی تحمل کر کے 120 سال تک ٹھہرا رہا کہ ابتدائی لوگ توبہ کر لے, لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی اور ان کے گناہ آسمان تک پہنچے. اور خدا نے کہا میں اس کو کیا کر دوں گا, ہلاک کر دوں گا. کیونکہ یہ لڑکا پانی ہی سے کیا ہے, اس کے خیال برے ہیں, اس کے خیال گندے ہیں, میں ان کو ہلاک کر دوں گا. لیکن خدا نے بھی جب ان کو ہلاک کر دیا ملول ہوا. کیا ہوا, لکھا ہوا ہے خدا ملول ہوا. ملول کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ٹرن آؤٹ کیا. میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. ٹرن آؤٹ کا مطلب کیا ہے, اس نے بھی توبہ کی کہ میں آئندہ انسان کو پانی سے ہلاک نہیں کروں گا. ملول ہوا, رینبو کو مقرر کیا. اس بات کا وعدہ, عہد باندھا. وعدہ کس کو کہتے ہیں, عہد کو. دنیا کے ساتھ عہد باندھا کہ یہ رینبو, یہ قوس قزح جب بارش ہوگی اس کے بعد دکھائی دے گی. یہ اس بات کا عہد ہوگا, اس بات کا نشان ہوگا, اس بات کی آگاہی ہوگی, اس بات کی گواہی ہوگی کہ میرا اور انسان کے درمیان عہد باندھا گیا ہے کہ میں پانی کے ساتھ بنی ہوئے انسان کو ہلاک نہ کروں گا. اس لیے وہ آج بھی تحمل کر کے ٹھہرا ہوا, کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. انجام کیا ہونے کو ہے دیکھیں. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے. خداوند کا دن کس کی مانند آئے گا, چور کی طرح. خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا میں چور کی مانند آ جاؤں گا. کس کے مانند آ جاؤں گا, چور کی مانند. چور جب آتا ہے چرانے کے لیے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کب اور کس وقت آ جائے. یہ تشبیہ نہیں کہا گیا, یہ ایک مثال دی گئی ہے, یہ مہارتن کہا گیا کہ وہ کس کی مانند آئے گا, چور کی مانند آئے گا. وہ ایسا آئے گا اگر آ پڑے گا جس طرح سے 10 کنواریوں کے بارے میں پڑھتے, 5 سست اور 5 عقل مند. اور وہ اچانک آ جاتا ہے, دلہا آ گیا, دلہا آ گیا. اور جو سست ہوتی ہے, جو سوئی رہتی ہے, جو خواب کی حالت میں ہے, جنہوں نے تیاری نہیں کی. تیاری کیا ہے, تیاری انہوں نے کرنی تھی. اپنے دیوں کو کیا رکھنا تھا, جلتے رکھنا تھا. وہ دیے بھی جلتے رہتے اور ان کے کفیوں میں تیل بھی رہتا. وہ آ گیا اور دروازہ کیا ہو گیا, بند ہو گیا. وہ چور کی مانند آ جائے گا. لوگ بیاہ شادیاں کرتے ہوئے, یہ لکھا نا, لوگ کیا کرتے ہوں گے, بیاہ شادیاں کرتے ہوئے. دنیا کے کام چونکہ تم چل رہیں گے, چلے گا, وہ آ جائے گا. اور جو لوگ تیار ہوں گے وہ اس کے استقبال کے لیے نکل جائے گا. کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا, آسمان کیا کہ بڑے, اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ, اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے. برباد ہو جائے. کیسا نظارہ ہوگا. آج جب بارش ہوتی ہے اور بجلی آسمان سے کڑکتی ہے اور کتنے گھونٹ کی آواز آتی ہے,
تو لوگوں کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ دہل جاتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ آسمان بڑے زور کے ساتھ اور بڑے شور و غل کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے کیا ہو جائیں گے؟ پگھل جائیں. اجرام فلک کیا یہ چاند سورج سیارے جتنے بھی سائنٹسٹ نے جو ہے آپ کو بتائے ہوئے، سائنسدان بڑے خوش فہمی کے شکار ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تحقیق کر کے ہم نے ان کو کیا کر لیا ہے، سرچ آؤٹ کر لیا ہے. ایسے ہم نے اس کو تلاش کر لیا، اور تم نے تو صرف تلاش کیا ہے. وہ کیا کر دے گا؟ اس کو اپنی حرارت کی شدت سے ان کو کیا کر دے گا؟ پگھلا دے گا. پھر کیا ہوگا انسان کا؟ اب سوچے تو صحیح. آج تھوڑا سا زلزلہ آ جاتا ہے 6.7 اور یا 7 یا 8 پوائنٹ زلزلہ آتا ہے تو بلڈنگیں کیا ہوتی ہیں؟ ہلتی ہیں اور گر جاتی ہیں. لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے. یاد رکھیں یہ ایک معمولی سا ٹریلر ہے. یہ کیا ہے؟ معمولی سا ٹریلر ہے. یہ جو جھٹکے شٹکے لگتے ہیں نا 7 پوائنٹ کے یا 8 پوائنٹ کے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمین جو ہے پھٹ جاتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں سونامی جب آ جاتا ہے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. سونامی کیا ہے؟ یہ زمین کے یہ سمندر کے اندر کا کیا ہے؟ طوفان ہے. یہ زلزلہ اور وہ وہاں کی چٹانیں تڑکتی ہیں تو طوفان بھرپا ہوتا ہے، اس سے لوگ دہل جاتے ہیں. اور جب اجرام فلک کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ اس کی حرارت سے پگھل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آگے بڑھے جی. اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. زمین اور اس کے سارے کام کیا ہوں گے؟ جل جائیں گے. آج ہم بڑے لگے، آج ہم اپنے کام پورے کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. ہم یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں. وقت کیا ہے ہمارے پاس؟ کام ہے. ہم اپنے گھر کو، ہم اپنی چیزوں کو، ہم اپنے کاروباروں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی کر لیں. لیکن اس زمین کے کام کیا ہوں گے؟ جلیں. نوکریاں شوکریاں سب جل جائیں گی. یہ ہمارے اعمال، یہ ہمارے کام کیا ہو جائیں گے؟ سب جلتے رہیں گے. یہ شراب کی بھٹیاں سب کیا ہو جائیں گی؟ جل جائیں گی. یہ زناکاری کے اڈے کیا ہوں گے؟ سب برباد ہو جائیں گے. یہ بھی جل جائیں گے. زمین پر کے سارے کام کیا ہوں گے؟ جل جائیں گے. میرے عزیزو، خداوند خدا مجھے اور آپ کو آگاہ کرنا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. بعض اوقات مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بڑا خوفناک قسم کا پیغام دیتے ہو. اور بھائی میں خوفناک کا پیغام نہیں دیتا. ہمارے کلام کے اندر کیا ہے؟ اس قسم کا پیغام پایا جاتا ہے. یہ بھی پایا جاتا ہے، حلیمی بھی پائی جاتی ہے، تحمل بھی پایا جاتا ہے. اور تم لوگوں نے اس کے تحمل کو ناجائز سمجھا ہوا ہے. خدا کے تحمل کو، اس کے حلیمی کو ناجائز سمجھا ہوا ہے. اور ایک دن تو پھر آئے گا کہ یہ حشر ہوگا کہ زمین کے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے. خداوند خدا پیار محبت کرتا ہے. وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ دوسری موت کا اختیار ہم پر ہو. ہالیلویا. یہ کون سی آیت ہم نے پڑھی تھی؟ ہم واپس آئے، ہم چلے، ہم سارے چلے مکاشفہ پر 20 اس کی 6 آیت پر. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ زمین کے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے. یہ یسوع کی آمد ہے. اس سے پہلے یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ رونما ہوگا. جی. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں. یعنی کہ قیامت ہے کیا چیز؟ مردوں میں سے جی اٹھنا. کس میں سے جی اٹھنا؟ مردوں میں سے جی اٹھنا. اسی پر آپ ہاتھ رکھیے گا. آئیے یوحنا کے انجیل میں اس کے 5ویں باب میں اور اس کی 28ویں آیت ذرا پڑھیے گا. جی. اس سے تعجب نہ کرو
क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। यानी कि जितने लोग, चाहे वो झूठ बजूझ के लोग हैं, चाहे वो जूस हैं, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हर एक कौम, मजहब और तबके का शख्स जो मरा हुआ है वो क्या होगा? मुर्दों में से जी उठेगा। ये है क़यामत। ये क्या है? क़यामत। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मसीह जी उठेंगे, बल्कि हर एक शख्स उस दिन क्या होगा? मुर्दों में से जी उठेगा। जी, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, जो शख्स नेकी और रास्तबाजी और इबादत गुजारी में, जिन्होंने खुदा परस्ती में अपना वक्त गुजारा होगा, वो नेकी की क़यामत के वास्ते। क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। वो अपनी नेकी के अमाल, रास्तबाजी के अमाल उससे पूछे जाएंगे, उससे इंटरव्यू होगा। उससे क्या होगा? एंट्री टेस्ट होगा। तैयारी करो। क्या होगा? क्या बोलते हैं एंट्री टेस्ट को? एनटीएस। एनटीएस होगा। एनटीएस बनता क्या है? हाँ, किसकी एब्रिविएशन है? हेलो, नेशनल टेस्ट सर्विसिंग। और ये कौन सा टेस्ट होगा? इंटरनेशनल टेस्ट होगा। INTS पूरी दुनिया का सर्वस्व होगी। क्या होगी? सर्वस्व दो किस्म की होती है। ठीक ठाक किस्म की धुलाई होती है ना, क्या कहता है? इसी तरह से सर्विस करना भाई। ये तो ये सर्विस होते, फिर जो बदी के फरजांद होंगे उसकी ठीक ठाक सर्विस होगी, फर्स्ट क्लास वाली। जिन्होंने नेकी की है, नेकी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। दोनों कैटेगरी के लोग इस क़यामत में क्या होंगे? मुबारक हैं वो लोग, वो मुक़द्दस, खुदा के मुक़द्दस लोग जो किस में शामिल हुए? पहली क़यामत में। फिर आगे क्या लिखा हुआ? हाँ जी, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, पहला वाला जैसा है यूहन्ना की इंजील। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसे सुनता हूँ अदालत करता हूँ, जैसे सुनता हूँ अदालत करता हूँ। वो अदालत के तख्त पर बैठा होगा। कौन? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिससे मौत को फतह हुई। तो देखिए आगे चलकर मौत का हशर क्या होता है, गंदक की जीत का हशर क्या होता है। हशर नशर कर देता है ये तख्त पर बैठा हुआ जो बादशाह का बादशाह है। मैं कुछ कर नहीं सकता। जो कुछ करना है तुमने इस दुनिया में रहकर करना। अदालत का वक्त तुम्हारा क्या होगा? एनटीएस होगा। एंट्री कराएं। एंट्री कराने के लिए हमें तौबा करनी है। एंट्री कराने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। एंट्री कराने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना है। हमारी जिंदगी से उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए इस दुनिया में रहते हुए। जी, वापस हम आएंगे प्रकाश साहब। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। ऐसों पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। जो रासबाज लोग हैं, जो कैसे लोग हैं? रासबाज लोग हैं। वापस आए, वापस आए। दूसरे पत्रस में 3 बार में उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। दूसरी मौत का इख्तियार ऐसे लोगों पर नहीं होगा। कैसे लोग होंगे? जब ये चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन चलने की जरूरत है। तब हम क्या होंगे? दूसरी मौत से
बचेंगे और दूसरी मौत का अख्तियार नहीं होगा। जब ये सब कुछ हम जानते हैं कि जमीन खुदा की हजूरी में क्या हो जाएगी, जल जाएगी, खुदा की हजूरी से भाग जाएगी, आसमान क्या होंगे, आसमान क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे बड़े शोर के साथ, जरा में फलक उस हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। जब हम ये जानते हैं कि सब कुछ होने को है, तो फिर मुझे और आपको और ऐसे लोगों को जो गुनाह की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक वो ठहरा हुआ है। वो आपकी हलाकत नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि दूसरी मौत आप पर गालिब आ जाए। हमारा चाल चलन कैसा होना है? पाक। आगे बढ़े। और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए? हमें दीनदारी में कैसे कुछ होना चाहिए। हम किसी मुगालते में ना रहे कि हम चर्च आ रहे हैं, हम पागल पढ़ रहे हैं, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है, मैं हमेशा ये कहता हूं, लेकिन इसके साथ हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पाक होना चाहिए। हम जब दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अमली तौर पर भी हम दीनदार हो। दीन किसको कहते हैं? दिनियात को। जो बाइबल और मुकद्दस के अंदर जो आयत लिखी हुई है, ये हमारा दीन है, जो हम इस पर अमल करना है। हमने दीनदारी करनी है, यानी कि इस दीन की किताब के अंदर जो आयत लिखी हुई हैं, उस पर अमल पर हमने होना है। सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है। ये कोई नावल जैसी चीज नहीं है, ये खुदा की कुदरत है। ये कलाम क्या है? खुदा की कुदरत है। ये कलाम खुद खुदा है। इस कलाम को सिर्फ हमने पढ़ना नहीं है, बल्कि हमने इस पर क्या करना है? अमल करना है। इसमें शर्रा की बातें लिखी हुई हैं, और जो शर्रा की मुखालफत करता है वो क्या करता है? गुनाह का है, गुनाहगार है। और जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू से क्या करता आया? गुनाह करता आया। और इब्लीस क्या है? झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। हमें दीनदारी के साथ चलना है, ताकि दूसरी मौत से हम बचें। उस पर दूसरी मौत का इख्तियार ना होगा। जी आगे बढ़े। ठीक है। बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। नहीं, उससे खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए। हमें खुदावंद यीशु मसीह का कैसा होना चाहिए? कैसा इंतजार करना है? हमें कैसे मुश्ताक रहना है? हर रोज, हर रात, हर लम्हे हमें इसको मुंतजर रहना है। और किसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। अगर इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह आ जाए, तो क्या मैं और आप इस लायक और काबिल हैं कि हम उसका इस्तेमाल करें? हमारी पूरी तैयारी है कि नहीं? हम ऑफिस जाते हुए तैयारी हमारी कंप्लीट नहीं होती, कुछ चीजें रह जाती हैं। हम बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते, काफी चीजें हमारी रह जाती हैं। हमने सफर बांधना हो तो बड़ी जल्दी जल्दी करके सारी चीजों को हम अपने सफर के लिए तैयार करते हैं, ताकि हमने सफर पे जाता है। लेकिन जब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो एक आध चीज भूल जाते हैं, फिर जाते ओ उतर गए कैसे। और गलियों को तो हमने देखा है, कईयों को देखा है कि जल्दी जल्दी में ताले लगा देते। क्या कर देते हैं? घर के ताले लगा देते, चाबियां अंदर ही छोड़ देते हैं। इतनी तैयारी मगन होते जाने की, और फिर ढूंढते अपने चीजों में कि चाबियां चाबियां चाबियां, ओ चाबियां तो अंदर ही बंद हो गया। फिर क्या करते? चलो वापस आके ताले तोड़ देंगे। फिर हम क्या कर देंगे? वापस आके ताले तोड़ देंगे। लेकिन आसमान की बात से में भूल चूक की माफी नहीं है। फिर भूल चूक की माफी नहीं है, वापस आने का गुमान
नहीं है। जो गए सो गए, उठना सब नहीं है। हाँ जी, दीनदारी से आगे बढ़े, हमें उसको मुंतजर रहना है, और मुंतजर रहने के लिए ऐसे मुश्ताक होना, ओ खुदावन तू कब आ रहा है, मैं तैयार, I'm ready। जैसे हम स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर हम पूरे तौर पर इंतजार होते, मुश्ताक होते, अभी जहाज आए, अभी ट्रेन आए, अभी हम अपना सफर जारी करें। मुश्ताक रहना, क्या रहना हमने, मुश्ताक। जैसे हम अपने जीतों को देखने के लिए मुश्ताक होते, जैसे जहाज से उतरते, ट्रेन से उतरते, तो अपने जीतों रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को हम देखते कि क्या होते हैं, मुश्ताक होते हैं। और हम जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो क्या होते हैं, खुश होते कि नहीं होते? हेलो, होते हैं ना खुश? तो मुझे और आपको एक दूसरे को देखने की क्या होना चाहिए, मुश्ताक होना चाहिए। जैसे हम जहाज से उतरे, जैसे हम ट्रेन से उतरे, हम मुश्ताक होते हैं एक दूसरे को देखने, और जो हमें लेने के लिए आते, रिसीव करने के आते, वो हमें देखने के मुश्ताक होते। इसी तरीके से मुझे और अपने आपको तैयार करना है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के क्या रहें, मुंतजर रहें, और उसके क्या रहें, मुश्ताक रहें। हमारा इश्तियाक जो है बढ़ता जाए, हमारा इश्तियाक का पैमाना लबरेज होता जाए। हम हर रोज पूरी तैयारी के साथ हम अपने बेड पर जाए, या जब सुबह उठे तो पूरी तैयारी के साथ हम अपने दफ्तर जाएं, क्योंकि हम उसके क्या हैं, मुंतजर हैं। कब और किस वक्त वो आ जाए, किसकी मानत, चोर की मानत आ जाएगा, कोई पता नहीं कब और किस वक्त आ जाए। हाँ जी, आगे पढ़े पतरस वाला। हाँ जी, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फल्क हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे, लेकिन उसके वादे के मुताबिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं। उसके वादे के मुताबिक हम नए आसमान और नई जमीन का क्या करते हैं, ये तालीम पतरस रसूल ने और यूहन्ना आरफ ने अपने मुकाशफा में यीशु मसीह से मुकाशफा लेकर दे दी। ये कौन सी आयत थी? 13। आमीन। हाँ जी, 14वीं और 15वीं पढ़ने साथ, जिनमें रासबाजी बसी रहेगी, जिनमें रासबाजी बसी रहेगी। बस आए अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजर हो। ये जो आसमान और नया जमीन होगा, वहां पर क्या होगी, रासबाजी बसी होगी। इसके बारे में हम जाकर 21वें बाब में जाकर हम पढ़ेंगे कि नए आसमान और नई जमीन पर क्या कुछ होगा। जी, पत्थर से पढ़े। बस आए अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। कोशिश करनी है इत्मीनान की हालत में। किस हालत में? इत्मीनान की हालत में बेऐब और बेदाग निकलने की क्या करो, कोशिश करो। हमें कोशिश जारी और सारी रखनी है कि हमारी जिंदगियां बेऐब रहें और बेदाग रहें। आमीन। तब हम नए आसमान और नई जमीन, उस रास्तबाजी की नए आसमान और नई जमीन में हम जाएंगे। पुराना आसमान क्या होगा, जाता रहेगा। जमीन खुदा की हुजूरी से भाग जाएगी, उसको छुपने की ठिकाना नहीं मिलेगा कि जमीन कहां गई। हाँ जी, 15वीं आयत पढ़ो। और हमारे खुदावन के तहम्मुल को निजात समझो। हमारे खुदावन के तहम्मुल को क्या समझो, निजात समझो। इस बात की जरूरत है उसके तहम्मुल को नाचीज ना जाने, उसके इस अजीम वादे को नाचीज ना जाने, नहीं तो दूसरी मौत आ जाएगी, हमेशा की मौत में दाखिल हो जाएगी। खुदावन मुझे और आपको चाहता है कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। हम उसके तहम्मुल को क्या समझे, निजात समझे।
आए अभी देखे तो तहम्मुल करके ठहरा हुआ वो हमें नहीं चाहता कि हम दूसरी मौत में दाखिल हो, हम मुकाशा में आए। जी, दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, दूसरी मौत का इन लोगों पर कोई इख्तियार नहीं जो बड़े इत्मीनान के साथ, इत्मीनान की हालत में जो बेदार और बेऐब निकलेंगे उसकी कोशिश करते रहेंगे, उन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं होगा। बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। ओह प्राइज द लॉर्ड। मैं और आप क्या बनेंगे? हम खुदा और मसीह के क्या बनेंगे? काहिन। ये कहानत कितनी अच्छी है। आज पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर एक बंदे को बड़ा शौक चढ़ा होता है, वो क्या करेगा? पास्टर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? पास्टर बनना चाहता है। जिंदगी में पास्टर बनने के लिए उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? रास्तबाज जिंदगी, इत्मीनान की हालत की जिंदगी, बिदात जिंदगी, बेऐब जिंदगी, ऐसा पास्टर चाहिए। आज जिन शौक चढ़ा होता है पास्टर बन जाता है। माजरत के साथ उन लोगों के लिए, माजरत के साथ जिनको कोई जॉब शॉप नहीं मिलती, वो क्या बन जाते हैं? पास्टर बन जाते हैं। माजरत के साथ जो नकम्मे बच्चे होते हैं, माँ बाप उसको क्या कहते हैं? तो ऐसी खादम बना देना है। और खादम बंदा को आसान काम है। खादम का रुतबा किसके पास था? यीशु मसीह। उसने अपने आप को इतना पस्त कर दिया कि वो क्या बन गया? खादम बन गया, खिदमत गुजारी करने लगा। ये बहुत इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन हमारे लोगों ने इसको आसान बनाया हुआ है। मैं फिर दुख के साथ कहता हूं, मुआज़त के साथ उन पास्टर साहबान के से भी मुआज़त करते हुए, और उन लोगों से भी मुआज़त करता हूं जो हरकतें करते हैं। मैं शहर का नाम ही नहीं लेना चाहता। मैं जब उस शहर में गया तो मुझे देखकर अफसोस हुआ। उसके दरवाजा नाक हुआ, नाक हुआ होने के बाद बच्चे ने से पूछा कौन है? उसने कहा जो पास्टर है। घर वालों ने क्या कहा? इसको 15 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, दुआ नहीं करनी। कितने अफसोस और दुख की बात। मैंने पूछा ये क्या किया? वो जी ऐसे थे, मतलब हर 2-3 घंटे के बाद पास्टर आए होते ने, उनकी न किन्नू से वाड़िए ते किन्नू को दुआ करिए ते किन्नू असी 100 रुपया दईए। अगर 10 पास्टर ते 1000 रुपये तो साडा एवं नहीं कर गया, तो बात ठीक नहीं कि 20 पल्ला दे दे के बस ठीक है जाओ। मैंने बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात। उस फैमिली के लोग कहते हैं इतने सारा इतना ही होंगे। जो इन इलाकों में 280 चर्च है और उसी दूसरे इलाके में 300 चर्च है। 300 और 200 कितनों के 580 चर्च का एक पास्टर में लगा दो, 580 पास्टर है। अगर हर चर्च में 2-2 पास्टर लगा दे तो कितने बन जाते हैं? 1160 पास्टर बन जाते हैं। ये शौक है इन्होंने पाला हुआ है। मेरे अजीजों, उस पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार ना होगा और वो खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह के क्या बन जाएंगे? काहिन होंगे। ये है कहानत, यह है पास्टरशिप, यह है खिदमत गुजारी। हमें इत्मीनान की हालत में रहने की जरूरत है, हमें दीनदारी के साथ चलने की जरूरत है, हमें रास्तबाजी को अख्तियार करने की जरूरत है, ताकि हम दूसरी मौत हम पर गालिब ना जी। और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। और फिर जब ये खुदा के काहिन और मसीह के काहिन बन जाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। इससे ऊपर लिखा हुआ है कि 1000 वर्ष तक क्या है? शैतान को क्या कर दिया गया? अथाह गड्ढे में उसको क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया जी। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद, जब 1000 वर्ष तक उसको बंद क्या होगा तो ये क्या होगा? ये खोल दिया जाएगा। अब यहां से कहानी का आगाज होता है कि इस मौत के साथ जो तख्त पर बैठा हुआ है, इस झूठ वजूठ की उस सारी अफवाज लश्कर के साथ क्या इंजाम रब्बुल फाज करता है।
اور جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے. آمین ہاللویا. اب تو یہ کہتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. وقت گزر گیا ہے, وقت کیا ہو گیا ہے, گزر گیا ہے. اب یہ جھوج مجوج جو ہے ساری قوموں کو کیا کریں گے, اکٹھے کریں گے. میں نے بزرگوں سے سنا تھا یہ جھوج مجوج کیا ہے. یہ جھوج مجوج جو کیا ہے ساری قومیں ہیں. یہ جھوج مجوج کیا ہے, ساری کیمنسٹ قومیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتی. جی ذرا اس کو پڑھیے گا اس سے حوالے. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا. شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا. اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. یہ شیطان جوج مجوج اور باقی قوموں کو کیا کرے گا, گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرے گا. نکلے گا کس کے خلاف, ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا. ہاں جی. اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کے چاروں طرف سے گھیر لیں گی. مقدسوں کی لشکرگاہ اور عظیم شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی. یہ ابلیس نکلتا ہی کام کرے گا اور اس کا کام آپ دیکھیں شروع ہو چکا ہے. جوج مجوج کا کام شروع ہو چکا ہے. پوری دنیا کے اندر سڑکوں کے جال کیا ہو رہے ہیں, بچھ رہے ہیں. سمندروں کے راستے تیار ہو رہے ہیں. اور یہ راستہ کہاں سے بن رہا ہے, یہ راستہ ہماری سرزمین ہی سے ہی بناتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اس پورے پروگرام کو جو چلا رہا ہے, جس کے پیچھے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, پیسہ اکٹھا کرنے کی کیا کر رہے ہیں, ہاں کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ کس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, یاد رکھیں وہ لوگ تو تیاریاں کر رہے ہیں. کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ ہم اس سونے کی سڑکوں میں چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم نئے یروشلم میں جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن جیسے نکلتا ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے, جھوج مجوج کو اور ساری قوموں کو لڑائی کے لیے کیا کرنا ہے, گمراہ کر کے ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور یہ کس کی مانند ہوں گے, ریت کی, سمندر کی ریت کے ذروں کے برابر یہ پھیل جائیں گی. اور یہاں پر تو تھوڑے سے مجمع ہو جائے تو ڈر اور خوف آ جاتا ہے. اور اس وقت تو اس مقدس لشکرگاہ کو اور مقدس شہر کو چاروں طرف سے کیا کر لیں گی, گھیر لیں گی. لیکن اس کا انجام جو تخت پر بیٹھا ہوا وہ کیا کرے گا, ابھی پڑھیں. اور آسمان پر سے آگ نازل ہوگی. آسمان سے کیا ہوگی, آگ نازل ہوگی, انہیں کھا جائے گی, اور ان سب کو کھا جائے گی. بنا لو ساری سڑکیں چھڑکا ہے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہے نا. 5 سال تو پیچھے گزر گئے. اس سے پہلے 5 سال پہلے منصوبہ بنا تھا جس کی مخالفت امریکہ کر رہا ہے, جس کے ہمارے بہت سارے ملک کر رہے ہیں. پورے ملکوں میں سے گزرتے اپنی اکانومی کو ساؤنڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنی اکانومی کو پاورفل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ منصوبہ اس وقت کا ہے کہ یہ سارے لوگ وہاں پر کیا ہوں گے, ان کو ان راستوں سے کیا کیا جائے گا, اکٹھا کیا جائے گا. اور آسمان سے کیا ہوگی, آگ نازل ہوگی, ان کو کھا جائے گی. اور کیا اور ان کو گمراہ کرنے والا ابلیس, ان کو گمراہ کرنے والا ابلیس وہی جس نے اما ہوا کو اور آدم کو کیا کیا تھا, گمراہ کیا تھا. وہ جس نے جو ہے قائن کے ہاتھوں ہابیل کو کیا کروا دیا تھا, قتل کروا دیا تھا. جس نے بنی نوع انسان کو گناہ پر اتنا اکسایا تھا کہ خدا جو ہے اس کا غضب جو ہے ان پر بڑھتا تھا اور تمام دنیا کو پانی سے نیست اور نابود کر. یہ ہے وہ گمراہ شخص, یہ ہے وہ گمراہ ابلیس جو سہ افغان تھا, جو آسمان سے نیچے گرایا گیا تھا. اب آسمان کو بنی نوع انسان اور خدا کی مخلوق کو کیا کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. اور گمراہ کر کے ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے کیا کیا اس نے, ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے مروایا ہے. انہوں نے کیا لڑنا تھا,
ان میں تو سکتی نہیں لڑنے کے لیے، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنے مظاہروں کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ سارے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور تاکہ وہ کیا کریں؟ جنگ کریں. لیکن وہ اس لائق قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کر سکے؟ جنگ کرے. کیونکہ آسمان پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ جو دوسری موت سے جو جن پر اختیار نہیں، وہ کیا بن گئے؟ خدا کے کاہن بن گئے ہیں، اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی کیا بن گئے ہیں؟ کاہن بن گئے ہیں. اوہ ابلیس، تو سن، تو نے سب کو اکٹھا کیا مروانے کے لیے. کیا کر دیا ابلیس نے؟ چراغ ہے نا، کیا ہے؟ سب دستی جانوروں میں کیا ہے؟ چراغ میں اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ سام ابلیس نہیں ہے، بلکہ ابلیس اس میں آ کر کیا کر گیا تھا؟ سما گیا تھا، کیونکہ وہ چراغ تھا. اس کی چراغ کی یاری سے وہ واقف تھا. اب اس کی چراغ کی یاری یہاں پر نہیں چلی، یہاں پر نہیں چلی. وہ مقدس لوگوں کے لشکروں کو مارنا چاہتے تھے، مقدس اس جگہ اور مقام کی شہر کو وہ گھیر کر ان کے لوگوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ اپنی سازش میں خود پھنس گیا، ان سب کو اکٹھا کر دیا. ان سب کو کیا کر دیا؟ اس نے اکٹھا کر دیا، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اکٹھے ان کو مار دیا. اور تیری سازش ناکام ہو گئی. تیری سازش کیا ہو گئی ہے؟ ناکام ہو گیا ہے. ایک ہی لہو میں آگ اور گندک نے اور آگ نے ان کو کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر دیا. ابلیس کا حشر دیکھیے، اس حیوان کا حشر دیکھیے جس حیوان میں خوف اور راز پیدا کیا ہوا تھا. اس ابلیس اور حیوان اور اس جھوٹے نبی کا، وہ جو خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹا نبی بھی کیا ہو گیا؟ اسی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا، جہاں پر کیا رہیں گے وہ؟ عذاب میں رہیں گے. عذاب میں. پڑھے ذرا یہ حصہ بڑا خوبصورت ہے. اور ان کو گمراہ کرنے والا ابلیس، ان کو گمراہ کرنے والا ابلیس، وہ گمراہ کر کے اکٹھا کیا، اور خدا نے ان سب کو مار دیا. اب اس کا کیا حشر ہوا؟ ہاں جی، ان کو گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا. آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا. جھوٹا نبی بھی ہوگا. اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں وہ رہے گی. رات دن عبدالآباد عذاب میں رہے گی. شر کی مخالفت کیا ہے؟ گناہ. گناہ کون کراتا ہے؟ ابلیس. ابلیس کیا ہے؟ جھوٹوں کا باپ ہے. ابلیس چلاک اور شاطر ہے. ابلیس کے منصوبے جو ہیں ہر جگہ فیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ابلیس نے جب موت کے ذریعے سے کیا کی؟ بادشاہی کی. اب اس موت کا بھی حشر دیکھنا کیا ہوتا ہے. جی آگے بڑھیں. پھر میں نے یہ ٹائٹل بھی پڑھ لینا، اس کو ایک ٹائٹل لکھا ہوا، اگر نہیں بائبل ہے اس پر ٹائٹل لکھا ہوا. کس باب سے پڑھوں؟ ہاں پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس تخت سے پہلے اگر نیو ایڈیشن میں آپ پڑھیں ابدی عدالت. اب کون سی عدالت؟ ابدی عدالت ہونے لگی ہے ابھی، ہمیشہ کی عدالت. اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہوگی. ہاں جی پڑھیں. میرے پاس یہ والی بائبل نہیں سے آگے کنٹینیو کر دیں، آپ صحیح کر رہے ہیں. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا. ایک بڑا سفید تخت اور اس پر بیٹھا ہوا دیکھا. ایک بیٹھا ہوا دیکھا. کون تھا یہ؟ جس کے سامنے یسوع مسیح جی سفید تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، عدالت کرنے کے لیے، ابدی عدالت کرنے کے لیے. جی، اور جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے. جس کے سامنے سے کیا ہوا؟ زمین اور آسمان بھاگ گئے. جس کو خدا نے تخلیق کیا تھا. کیوں؟ یہ زمین کیا ہو گئی تھی؟ لعنتی ہو گئی تھی. کس کے سبب سے؟ آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے یہ زمین کیا ہو گئی؟ لعنتی. یہ کیا ہو گئے گی؟ اونٹ اور کٹارے اور کانٹے ہو گئے گی. یہ زمین کیا تھی؟ لعنتی. اور لعنتی چیز کبھی خدا کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. یہ وہاں سے کیا ہو گئی؟ بھاگ گئی. اور پھر اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. ان کو کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا. چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا. یوحنا کی انجیل میں پڑھ لیا تھا کہ نیکی اور بدی کی جو قیامت ہوگی سزا کے لیے، اور نیکی کی قیامت اور
सजा की क़यामत के लिए ये छोटे बड़े मुर्दे सब क्या होंगे वहां पर खड़े हुए देखे। और किताबें खोली गई। फिर किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। किताबे हयात, ये कौन सी किताब है? किताबे हयात। किताबे हयात यानी कि जिंदगी की किताब, जिसके अंदर सब कुछ लिखा है। मीका नबी के सहीफे में लिखा हुआ है, वहां पर एक दफ्तर खोला गया है, वहां पर एक किताब रखी गई है जिस पर लोगों के क्या लिखे गए हैं? नाम लिखे गए हैं। इसी तरह ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है, वहां पर एक किताब है जो जहां पर पैदा हुआ है उसकी जय पैदाइश वहां पर क्या है लिखी है। ये कहां पैदा हुआ है, यानी कि नए सिरे से कहां पैदा हुआ? नसब नाम, अमाउल्लाह, ये अमाउल्लाह की किताब है। हाँ जी, यानी किताबे हयात। किताबे हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों को क्या किया गया? इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। समंदर को खुदावंद ने कहा अपने मुर्दे दे दो, समंदर ने भी अपने मुर्दे दे दिए। ये क्या बात है? क्योंकि जब बहर के अंदर जो जहाज़ों में शुरू से सफर करते थे, शुरू से लेकर आखिर तक, जो कश्तियों में या जहाज़ों में लोग मर जाते थे, उनका जनाजा पड़ा कर किसके सुपुर्द कर देते थे? समुद्र के पानी के सुपुर्द कर देते थे। क्योंकि दफन करने के लिए उनके पास कुछ जगह नहीं थी, या वो जमीन तक पहुंचने के लिए उनको कई हफ्तों कई महीने लगते थे। और वो अपने मुर्दों को कहाँ दफन करते? पानी में, समंदर में डाल देते। समंदर को भी हुक्म दिया, समंदर अपने अंदर के मुर्दे क्या कर दो, दे दो। और समंदर में भी अपने मुर्दे दे दिए। जी। और मौत और आदमी रहमान ने भी अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। मौत ने जिसको भी डसा हुआ था उसको भी हुक्म दिया, ए मौत, तेरा दंड जो है, गुनाह, वो निकाल दिया गया है। और जो इससे पहले तूने बादशाही की है, मौत तूने बादशाह की, जिनको मारा है, तू भी उन मुर्दों को निकाल मार। और आलम रवा में जितने मुर्दे गए थे उनको भी हुक्म दिया, मौत और आलम रवा के मुर्दों को भी हुक्म दिया कि तुम भी अपने अपने मुर्दे क्या करो, दे दो। जी। और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। और हर एक के अमाल के मुताबिक उनका क्या किया गया? इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। मौत का क्या हाल हुआ? मौत और आलम रवा दोनों आग की झील में डाल दिए गए। इसलिए मेरे अजीजों, नए सिरे से पैदा होकर इत्मीनान की हालत में बेऐब और बेदाग रहने की, निकलने की क्या करो, कोशिश करो, ताकि हम जो है आसमान की बादशाही में क्या हो जाए, दाखिल हो जाए। इस मौत से ना डरे, इस आलम रवा से ना डरे। ये मौत और आलम रवा आग और गंधक की झील में डालेंगे। ये है हशर और नशर, मौत और आलम रवा। हमें मौत और तो खुदा उनकी रसूल ने फतह पाई, और उसके बाद वो सफेद तख्त पर बैठकर उनको हुक्म देता है, बाप अपने मुर्दे दे दो, आलम अपने मुर्दे दे दो, समंदर अपने मुर्दे दे दो। और उसका आखिरी इंजाम मौत और आलम रवा को हुक्म देता है कि तुम आग और गंधक की झील में चले जाओ। ये कौन सी मौत है? दूसरी मौत है। हालेलुया। आज हमने मौत के बारे में जाना है, हमने वादा के बारे में माना है। इस तहम्मुल को क्या समझो? खुदा की निजात समझो, दीनदारी, रास्तबाजी के साथ नए आसमान और नए जमीन पर जाने के लिए क्या करो? कोशिश करो। देखिए 21वां बात उसकी किसी इसके बाद सब एक आयत रहेगी बस। जी पढ़ ले। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम इस किताबे हयात के अंदर लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मेरे रजिस्टर के अंदर, किताब के अंदर नाम लिखना बहुत जरूरी है कि नहीं? बोले सब बोलो। जिसने नहीं लिखवाना चुप रहे, जिसने लिखवाना बोला हाँ जरूरी है। शिनाख्ती कार्ड में अगर आपका शिनाख्ती कार्ड नादरा में ना बना हो
डोमिसाइल बन सकता है? नहीं। अगर आपका डोमिसाइल ना बना हो तो आज के बच्चे जो एफएससी एफए में या मैट्रिक में अपना दाखिला भिजवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब दुनिया के अंदर इतनी सख्ती है, बड़ी बड़ी भाग दौड़ करते हो, नादरा की तरफ जाते हो, बेफाम बनाते हो, बच्चा पैदा होते ही दौड़ते हो बेफाम बनता है, ऐसे ही। और जैसे 18 साल का होता है खुशी होती है, 18 साल की बर्थडे भी मना रहे होते हैं और फिर खुश होते हैं, आज साढ़े बर्थडे तक की बन जाएगा, शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, डोमिसाइल बन जाएगा, है? इसके लिए तो बड़ी भाग दौड़ और खुशियां हम करते हैं, लेकिन उस हयात अवधि अब हयात और हयात अवधि की किताब में नाम लिखाने के लिए कोई ट्राई नहीं मारता, पढ़े में सुस्त। इसके लिए हमें इत्मीनान की हालत में रहते हुए बिदा और बेऐब रहने के लिए क्या करनी है? कोशिश करें। 2 शर्तें क्या रहे? बेऐब और बिदा। तो फिर आपका नाम किताब हयात में लिखा जाएगा, फिर आसमान की नए आसमान और नई जमीन में आप दाखिल होंगे। पढ़े। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही, पहला आसमान और पहली जमीन खुदा की हुजूरी से क्या हो गई? जाती रही, भाग गई, और समंदर भी ना रहा। समुंदर भी भाग गया। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंदा रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हुआ। जिसने अपने शौहर के लिए क्या किया हो? सिंगार किया। आज कितनों का ये शौक है कि वो यरूशलेम देखना चाहते, आवाज देकर बताएं। हाँ, अपनी गाल करो, सऊदी क्यों कर रहे हैं? अपना मैंने जाना, बोलो मैंने जाना। मैंने जाना। यीशु सबका जुम्मा नहीं देता, वाहिद का जुम्मा लेता है। तो वह कौन करेगा? सब करेंगे, एक करेगा? मैं करूंगा। बपतिस्मा सब लेंगे, आप लोग एक लेगा। हर बंदे ने तो वह खुद करनी है, हर बंदे ने बपतिस्मा खुद लेना है, हर बंदे ने अपनी कब्र में खुद जाना है कि दूसरी कब्र में जाओगे? कोई ऐसा है कि एक टांग दूसरी कब्र में लटकाई हो? बड़े शौक से कहते हैं मुझे अपनी बीवी के साथ दफन करना। क्यों? अपना हाथ होने उत्ते रखना है कब्र पे। अजीब सी बात है। मुर्दे तो हर जगह से उठ खड़े हुए, उसको तो हुक्म देते जमीन को, छोटे बड़े मुर्दे सब क्या कर दो, दे दो, जहां कहीं भी उसके तख्त के सामने आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं मुझे करीब तक करता, जगह मेरे लिए रखना। हाँ, बेटा जब मैं मरूं तो अपने बाप के साथ मुझे दफन करना, मैंने जगह रखी हुई है। मां मरती नहीं, 100 साल तो टप गई है, मुंडा मर गया है पहले, मुंडा होते पहले तो दफन हो गया, मां हाले भी जीव दिए हुई होता की पड़ेगा। इस वसीयत के क्या बनेगा? ये सिर्फ इस दुनिया की दकियानुसी बातें। मेरा बाप कोयटा में दफन है, मेरी माँ अमृतनगर में चेन्नू में दफन है। जिस दिन नेकी और सजा की क्या बताएगी, उस दिन वो जी उठेगी, वो उस श्वेत तख्त के सामने हाजिर हो, जा भी रहे आएंगे। आमीन। नए आसमान और नए सबका ये मैंने सवाल किया था, शौक है यरूशलेम जाने का, है ना? जी। लेकिन वीजा नहीं है, पाकिस्तान में वीजा नहीं है, तो क्यों ना हम नई यरूशलेम की तैयारी करें? आमीन। और उसके वीजे के लिए, नई यरूशलेम के वीजे के लिए 2 शराइत रखनी है। यीशु कैसे होने चाहिए? इत्मीनान की हालत में, बिदा और बैर। जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो किस हालत में रहता है?
موت کی حالت میں، ایسے لکھا. اور ہمیں کہا گیا ہم اطمینان کی حالت میں رہے. اس نئے یروشلم میں ہوگا کیا؟ دیکھیں آگے بڑھیں. جی. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا. خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے اور وہ ایمانداروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. سکونت کرے گا. اور وہ اس کے لوگ ہوں گے. اور وہ اس کے لوگ ہوں گے. اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا. اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا. اور ان کا خدا ہوگا. اور ان کا خدا ہوگا. آمین. یہ ہے نیا یروشلم. جی آگے چلیں. اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا. نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا، نہ آو نالا رہے گا، نہ آنسو رہیں گے. نہ پہلی چیزیں جاتی رہی. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. سب چیزوں کو کیا بنا دیتا ہوں؟ نیا بنا دیتا ہوں. پھر ہم نئے ہو جائیں گے. نئے گھر میں نئی چیزیں. ایسے ہی جب وہ نیا گھر بناتے ہیں تو نئی نئی چیزیں رکھتے ہیں. پھر وہ جو اماں صاحبہ ہوتی ہے نا وہ پرانی سے کوئی چیز اٹھا کے لے آتی ہے. تو آج کے نسل کے ایک ہی چھپ جاتا ہے. یہ کیا لیا ہے؟ چھوڑ دو اس کو. نہیں یہ تیری نانی کی ہے. یہ کس کی ہے؟ تیری نانی کی ہے. اگر باپ اور تیرے دادے دادی دیے. اور نئے لوگ کیا کریں گے؟ نکالنے کے چکر میں رہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے بوڑھوں کی تصویریں گھروں میں نہیں ملتی. یہ نئی نسل کی جو لڑکے ہیں نا اور ان کی جو بیویاں ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کی تصویریں رکھتی ہیں، اپنے خاوند کے ماں باپ کی تصویریں کبھی نہیں لگاتی. یہ تجربے کی بات ہے. ان کی چیزیں سمیٹ کر رکھیں گے، نشانیاں رکھیں گے اور اپنے خاوند کے جو باپ دادا کی چیزوں کو کبھی نہیں سمیٹیں گے. لیکن وہاں پر اس قسم کا کوئی چکر نہیں چلے گا. وہاں پر کیا ہوگا؟ سب کچھ نیا ہوگا. وہاں پر نیچے سے کوئی اوپر نہیں جائے گی چیز. کوئی دادے نانے کی چیز نہیں جائے گی. کوئی باپ دادا کی چیزیں نہیں جائے گی. کوئی باپ دادا کی رسومات نہیں جائے گی. وہاں پر یہ نہیں ہوگا او ہمارے باپ دادا سے کرتے تم بھی ایسے کیا کرو. نو سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ نیا ہو جائے گا. ہاں جی. پھر اس نے کہا لکھ لے. زور سے ذرا پڑھیں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی. یہ ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور میں الفا اور اومیگا. ہمارا خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ الفا اور اومیگا. الفا اور اومیگا، اول اور آخر ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. میں پیاسے کو جو پیاسا ہوگا آب حیات سے میں اسے مفت پلاؤں گا. یہ نئی یروشلم کی بات ہے. ادھر پانی کا ٹینک نہیں چاہیے. 1000 روپے 1500 2000 کا ٹینک نہیں چاہیے. وہ مفت پانی ملے گا. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. غالب آنا ہے کس چیز پر؟ گناہ پر، بدی پر، جسمانی خواہشات پر. کیونکہ ان خواہشوں کے باعث گناہ جنم لیتا ہے. اس پر ہم نے کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے. اور جب گناہ حاملہ ہوتا ہے، جنم لیتا ہے تو موت بات کیا ہوتی ہے. ان سب پر ہم نے کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے. اور کن لوگوں کا حصہ آسمان کی بادشاہ میں نہیں ہوگا؟ پڑھ لے آگے. اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. ہاں جی. مگر بزدلوں ہم اس کے بیٹے ہوں گے، وہ ہمارا خدا ہوگا. لیکن جو بزدل لوگ ہیں، بے ایمانوں، بے ایمان لوگ، گھنونے لوگوں، گنونے کام کرنے والے لوگ، خونیوں، خونی، حرام کاروں، حرام کار، جادوگروں، جادوگر، بت پرستوں، بت پرست لوگ، اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہوگا. اور یہ دوسری موت ہوگی. بت پرستوں کا، حرام کاروں کا، بزدلوں کا، بے ایمانوں کا. آج مجھے اور آپ کو ایمان پر کھڑے ہونا ہے. آج مجھے اور آپ کو دلیر رہنا ہے. یہ موت ہمارا کچھ کر نہیں سکتی. موت کا حشر نشر آپ نے دیکھ لیا ہے.
और जो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा वो दूसरी मौत में मरेगा। खुदावन हमें फजल दे ताकि हम इत्मीनान की हालत में रहें, उसके वादे को हम तहम्मुल जानें, उसके वादे को जो तहम्मुल है वो निजात है, उसको निजात समझें, दीनदारी करें, रासबाजी के साथ चलें, इत्मीनान की हालत में बिदात और बेऐब निकलने में कोशिश करें ताकि हम नए यरूशलेम के उन सारे हिस्सों में दाखिल हो सके, लुत्फअंदोज हो सके। आगे बहुत सारी बातें नए यरूशलेम के बारे में वो फिर हम आगे सीखेंगे कि खुदा का हम पर फजल हुआ है। सिर्फ इसी पर ना रहें कि हम चर्च जाते हैं, इसी पर ना रहें, हम बाइबल पढ़ते हैं, इसी पर ना रहें, हम दुआ करते हैं, बल्कि इस बात पर रहें कि जो कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं उस पर अमल करें। जब हम चर्च में जाते हैं, जो सुनते हैं उसका यकीन करें, उस पर अमल करें। जब हम दुआ करते हैं, जो कुछ मांगते हैं, जो हमने मांगा है यकीन से मांगे वो आपको मिल जाएगा। और जो कुछ हम अपनी तरक्की के लिए मांग रहे होते हैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। फिर हम आसमान और नए आसमान और नई ज़मीन और नए यरूशलेम में हम रह सकेंगे। फिर हम खुदा के लोग कहलाएंगे और फिर हम खुदा के बेटे कहलाएंगे और वो फिर मेरे और आपके साथ सुकूनत करेगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत के साथ बरकत दे। आमीन। हम दुआ करेंगे।